देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के मंजर आलम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु इल्मन नाफ़िअ फतअव्वदू बिल्लाहि मिन इल्मिन ला यनफ़अ। इब्न माजाह। अल्लाह से इल्म नाफ़े मांगा करो और इल्म गैर नाफ़े से अल्लाह की पनाह मांगा करो। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सऊदी अरब ने मुल्क में कोरोना वायरस के 24 नए केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के कई ममालिक के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी हैं, जबकि शहरियों और वहाँ मुक़ीम अफराद की आमद-ओ-रफ्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी अरब ने जिन ममालिक के लिए परवाज़ें मनसूख की हैं उनमें स्विट्ज़रलैंड, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपाइन, सूडान, इथियोपिया, जनूबी सूडान, एरिट्रिया, कीनिया, जिबूती और सोमालिया शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों से सऊदी अरब आने वाले तमाम अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। उधर सऊदी अरब ने उर्दन के सरहदी राहदारी के जरिए भी मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त पर बंद कर दी है। ताहम तिजारती सामान और कार्गो ट्रैफिक के लिए आने जाने की इजाज़त रखी गई है। खबररसा इदारों के मुताबिक परवाज़ें मनसूख करने का इक़दाम कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के गर्ज से उठाया गया है। वज़ारत सेहत के हवाले से बताया गया है कि जुमेरात को कोरोना वायरस के मज़ीद 24 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 45 तक पहुँच चुकी है। कोरोना वायरस से अमेरिका में अब तक 32 अफराद हलाक और 1100 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि वाशिंगटन डीसी और कई रियासतों में हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं। इसी बीच इस वायरस की तेज़ी से फैलने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से अमेरिकी सफ़र पर 30 रोज़ के लिए पाबंदी आयद कर दी है। वहीं हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीदों का सामना करना पड़ा है। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में अपने खिताब में यूरोपीय ममालिक के लिए अमेरिका के सफ़र पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले वायरस की रोकथाम के लिए ये इक़दामात अब तक का सबसे जारहाना और जामा इक़दाम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो चुका है, इसीलिए सफरी पाबंदी का इतलाक़ इस पर नहीं रहेगा। सदर ट्रंप ने अपने खिताब के दौरान कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए यूरोपीय ममालिक के किरदार पर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय मुल्क एहतियाती इक़दामात करने में बुरी तरह नाकाम रहे। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क चीन और दीगर मुल्कों पर सफरी पाबंदी पर इस तरह अमल दरामद नहीं किया जिस तरह अमेरिका ने किया है। याद रहे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से लगभग 4500 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अमवातें चीन में हुई है। चीन के बाद इटली दुनिया का वो मुल्क है जहां कोरोना वायरस से ज़्यादा अमवातें रिपोर्ट हो चुकी है। After consulting with our top government health professionals, I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. These restrictions will be adjusted subject to conditions on the ground. There will be exemptions for Americans who have undergone appropriate screenings, and these prohibitions will not only apply to the tremendous amount of trade and cargo, but various other things as we get approval. Anything coming from Europe to the United States is what we are discussing. These restrictions will also not apply to the United Kingdom. इराक में फौजी बेस पर रॉकेट हमले में 2 अमरीकी और 1 बरतानवी फौजी हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की अफवाज पर यह चंद महीनों के दौरान होने वाला बड़ा हमला है। फ्रांसीसी खबररसा एजेंसियों के मुताबिक इराक़ी दारुलहुकूमत बगदाद के शुमाल में वाक़ ताज एयरबेस पर 18 रॉकेट फायर हुए हैं, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई हैं। इस एयरबेस पर अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुल्कों की अफवाज मकामी फोर्सेस को जंगजुओं से लड़ने की तरबियत देने के लिए मौजूद है। इत्तेहादी अफवाज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रॉकेट हमलों में 3 अहलकार
اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق امریکہ اور 1 کا برطانیہ سے ہے، جبکہ 12 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تاہم بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ زخمی ہونے والے اہلکاروں کا تعلق کن ممالک سے ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو اور ان کے برطانوی ہم منصب ڈومنک ریب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس دوران انہوں نے راکٹ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اس حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی۔ اور وہیں دوسری جانب عراق میں غیر ملکی افواج پر حملے کی ذمہ داری اب تک کسی گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی ہے، البتہ امریکہ نے ایران کی حمایت یافتہ جنگجو تنظیم پاپولر موبلائزیشن فورسز کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یاد رہے کہ عراق میں 5000 امریکی فوجی موجود ہیں جو بین الاقوامی اتحاد کا حصہ ہے۔ عراق میں جنگجو تنظیم داعش کے خاتمے کے لیے 2014 میں درجنوں ملکوں پر مشتمل ایک اتحاد قائم ہوا تھا، جس نے کئی برس تک لڑنے کے بعد داعش کو شکست دی تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اختیارات میں کمی کرتے ہوئے انہیں ایران پر حملے سے روکنے کی قرارداد حتمی طور پر منظور کر لی ہے۔ یہ قرارداد تقریباً 1 ماہ قبل امریکی سینٹ سے بھی منظور ہو چکی ہے۔ سینٹ میں صدر ٹرمپ کی اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے، وہیں خبر رساں اداروں کے مطابق ڈیموکریٹک اکثریتی ایوان یعنی ایوان نمائندگان نے بھی اس قرارداد کے حق میں 227 ووٹ دے کر اسے منظور کر لیا ہے، جبکہ مخالفت میں 186 ووٹ دیے گئے ہیں۔ اب مذکورہ قرارداد کے تحت ایوان نمائندگان کی منظوری کے بغیر امریکی صدر ایران پر فوجی حملہ نہیں کر سکتے۔ البتہ صدر ٹرمپ کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ اس قرارداد کو ویٹو کر سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے سینیٹر ٹم کین نے یہ قرارداد ایوان میں پیش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ طویل جنگوں کو روکنے کے لیے اپنے وعدے پر سنجیدگی سے قائم ہیں تو وہ اس قرارداد پر دستخط کر اسے قانون بنا دیں گے۔ اگر قرارداد قانون بن جاتی ہے تو امریکی صدر کو ایران پر حملے کا اختیار صرف اس صورت میں حاصل ہوگا اگر ایران کی طرف سے کوئی فوری خطرہ موجود ہو۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ 3 جنوری کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کے سب سے طاقتور جنرل اور قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی پر اس وقت ڈرون حملے کا حکم دیا تھا جب وہ عراق میں موجود تھے۔ بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی ڈرون حملے میں قاسم سلیمانی شہید ہو گئے تھے۔ کانگریس میں منظور ہونے والے قراردادوں کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ یہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ کسی بھی جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہو، جو امریکی آئین میں بھی کہا گیا ہے۔ کانگریس کے ایک ڈیموکریٹ رکن اسٹینی بوئر کا کہنا ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں فیصلے کا اختیار صرف ایک شخص کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ملک کے آئین نے کسی ایک شخص کو امریکہ کا نظام حکومت چلانے اور فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ حکومت نے کرونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آنے کے بعد ایڈوائزری جاری کی ہے، جس کے تحت سفارتکاروں اور ملازمین کو جاری ویزوں کے علاوہ تمام غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اسی کا اثر انڈین پریمیئر لیگ IPL پر بھی ہوا ہے۔ کرونا وائرس کے سبب حکومت نے 1 ماہ کے لیے ویزا پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد انڈین پریمیئر لیگ IPL میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت مشکوک ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا BCCI کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حکومت نے 15 اپریل تک غیر ملکیوں کے لیے ویزا اجرائی پر پابندی عائد کی ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکی کھلاڑی اب IPL میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ اسی بیچ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے IPL کے گورننگ کونسل نے 14 مارچ کو ممبئی میں اجلاس طلب کیا ہے، جس کے دوران IPL کے رواں سیزن کے انعقاد کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اٹلی کے سیاحتی اور تاریخی مقامات دنیا بھر میں مشہور ہیں، انہیں توجہ کا مرکز بھی ہیں، جہاں پر ہر دن گہما گہمی چہل پہل نظر آتی تھی۔ آج وہاں پر ہر طرف ویرانیت اور خاموشی چھائی دکھائی دے رہی ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی کے باعث ملک لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ دکانیں اور ریستوران بند ہیں، گلیاں سنسان ہو گئی ہیں، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، جبکہ سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ملک میں لاک ڈاؤن سے سیاحت کے شعبے کو بھی شدید جھٹکا لگا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی منظر عالم کی خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔